دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اردو زبان سمجھی اور بولی جاتی ہے، انٹرنیٹ کے تھرو ہمارے تمام سننے والے جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں گیٹنگ ان ٹچ میں. مست FM 103 کی یہ پروڈکشن آپ کے لیے ہر ہفتے پیش کرتی ہے کچھ خاص اچیورز کو، خاص مہمانوں کو، ان کے ساتھ گفتگو کو، جس سے کہ ہمیں اور آپ کو بہت لرن کرنے کا موقع ملتا ہے. آج ہمارے درمیان میرے اور وصال کے بالمقابل نشست پر موجود ایک بہت اچھی شخصیت جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، جن کو اردو اور انگلش زبان پر بہت اچھی دسترس ہے، جو بات چیت کے فن سے بخوبی آگاہ ہیں، جن کا سینس آف ہیومر آپ خود محسوس کریں گے، اور جن کے لیے نفسیاتی الجھنوں اور نفسیاتی طور پہ پریشانیوں کو حل کرنا بہت آسان ہے، یعنی بائیں ہاتھ کا کام ہے. بالکل. تو ہمارے درمیان موجود شخصیت ہیں آسما سعید خان، جن سے ہماری بات چیت رہے گی. السلام علیکم آسما. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آسما؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جو کہ اب سے 3 بجے تک آپ کا پروگرام ہے. اوکے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو سائیکالوجسٹ بننے کا خیال کیسے آیا؟ تمام بڑے فنکاروں کی طرح آپ بھی یہ کیا کہیں گی کہ آپ کو بچپن ہی سے سائیکالوجسٹ بننے کا شوق تھا؟ نہیں، اس طرح سے کہنا کہ بچپن سے سائیکالوجسٹ بننے کا شوق تھا تو میرا خیال ہے تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی. لیکن ہاں، لوگوں کے رویے کو سمجھنا، ان کے بارے میں سوچنا، اپنی ایک مخصوص زاویہ نگاہ رکھنا لوگوں کے رویے کے بارے میں، یہ بہت شروع سے تھا. لیکن اپنی میٹریکولیشن کے بعد ایک بڑا کلیئر میرے مائنڈ میں کانسیپٹ تھا کہ سائیکالوجی، لوگوں کو سمجھنے میں بہت انٹرسٹ تھا میرا. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی نہیں پڑھے بھائی، اس سے تو خود بندہ ہی یادہ ان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، سائیکو ہو جاتا ہے. سائیکو ہو جاتا ہے. تو ایسا آپ کو بھی کمنٹ سننے کو ملے ہیں؟ بالکل ملے ہیں. یا ابھی بھی گھر والے کہتے ہیں بس تم تو جو نا ایسی باتوں میں الجھی رہتی ہو اور تمہیں تو ایسی ہی باتیں کرنی ہے، ایسا ہے؟ گھر والے تو وہ پیار سے ٹیز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ میرے بھائی بھی مجھے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شرارتی، کچھ پتا ہے. ہاں بالکل، ان کو بھی ورڈ کا تو پتا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف اس سے بچنے کے لیے اگر آپ نہ رکھو تو غلط ہوگا. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھا سبجیکٹ ہے. انفیکٹ انسان نہ صرف اپنے آپ کو بہت بخوبی جان لیتا ہے بلکہ دوسروں کے مسائل کو بھی دیکھ کے ان کی شخصیت یا ان کے ساتھ کس طرح سے ہمیں لے کے چلنا ہے ان کو بہت اچھا آ جاتا ہے. آسما، یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا سائیکالوجسٹ بننے کے لیے ہمیں اپنا تھوڑا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ کیا اس کے لیے سینسیٹیو یا بہت زیادہ حساس ہونا بھی ضروری ہے؟ سینسیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو صحیح پیمانے میں پرکھ سکو. ایک لفظ ہوتا ہے ہائپر سینسیٹیو. لوگوں کو لگتا ہے ہم حساس ہیں، ہم زود رنج ہیں، زیادہ ہو جانا، لیکن ترازو کی طرح اس کو بالکل حساسیت سے پرکھنے کو حساس کہتے ہیں. ٹھیک. تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے. نارمل بہیویئر کو ہم سینسیٹیو کہیں گے. نارمل بہیویئر کو سینسیٹیو جہاں پہ جہاں پہ ہم چھوٹی سی بات پہ رو نہیں رہے، کچھ لوگوں کو بہت حساسیت لگتی ہے. سینس سے ہے سینسیٹیو. ایگزیکٹلی، بالکل. تو بہت اچھی خوبی ہے اور اس کو میرا خیال ہے سیکھا بھی جا سکتا ہے. اکثر خواتین کہتی بھی پائی جاتی ہے کہ میں تو بہت سینسیٹیو ہوں، ہے نا؟ ہاں، پھر خواتین ہی کہ بہت زیادہ نارمل بہیویئر کی مالک ہے. اچھا، سیکھا جا سکتا ہے آپ نے کہا، یعنی کسی شخص کو کسی معاملے پر حساس بنایا جا سکتا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے؟ ہم جب اپنی فیلنگز اس کے سامنے ایکسپریس کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم جتنا مرضی بتائیں کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہنا سیکھ لیں کہ مجھے آپ کی اس بات سے اچھا نہیں لگا اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اپنے رویے پہ ذرا غور کر لیں تو مجھے اچھا لگے گا. اچھا، یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکھا جا سکتا ہے، تو پھر اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ اسرٹیونیس. کیا اسرٹیونیس کیا ہوتی ہے؟ مطلب کلیئر کریں تھوڑا سا، اس کی ڈیفینیشن تھوڑی بتائیے ہمارے سننے والوں کو. بالکل. اسرٹیونیس ہم ان معقول رویوں کو یا ان کمیونیکیشن سٹائلز کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں افیکٹو بناتے ہیں. اچھا، اس میں یعنی کافی چیزیں ہیں جو اسٹائل کا نام لیا. بالکل. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ 4 اسٹائلز ہوتے ہیں ہماری کمیونیکیشن کے. ایک ہوتا ہے پیسو اسٹائل کہ آپ بالکل ہی دوسروں کو اپنے حقوق کی خلاف ورزی کرنے دیتے ہیں، آپ اپنی رائٹس کے بارے میں بات نہیں کرتے. ساڑی خیر ہے بھیا. ایگزیکٹلی، وہ لکھا ہوتا ہے نا، تسی لنگ جاؤ ساڑی خیر. بالکل پرفیکٹلی. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ ہوتے ہیں جو کہ اگریسو ہوتے ہیں، یعنی پپو یار مجھے تنگ نہ کر.
پپو یار تو وہ پھر ذرا تھوڑا پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کا بالکل یہ ہوتا ہے کہ پاس کر یا برداشت کر. وہ اپنے ان کو دوسرے کے رائٹس کی, دوسروں کے فیلنگس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے رائٹس. اور ایک طرف ایک کچھ بلینڈیڈ ہوتا ہے, کمپوننٹس ہوتے ہیں پیسو اگریسو کمیونیکیشن سٹائلز کے, جہاں پہ آپ زبان سے تو پیسو ہوتے ہیں لیکن باڈی لینگویج آپ کی اگریسو ہوتی ہے. اچھا, زبردست اسٹائل بھی. اچھا, یہ جو آپ نے کہا تو بہت سارے لوگ ذہن میں آ گئے. آپ نے بالکل صحیح کہا, ہماری سوسائٹی میں یہ رویہ بہت کامن ہے. اچھا, میں نے کہا شاید آپ کہنے لگے کہ میری ایک سہیلی بھی اسی طرح کی ہوتی تھی. دیکھیں آج آپ کی سہیلی سن رہی ہوں گی. اچھا, پیسو اگریسو کمیونیکیشن اسٹائل. ہاں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا جو پیسو یا سبمیسو یا نان اسرٹیو اسٹائل جو ہوتا ہے یہ بڑا آنےسٹ ہوتا ہے. سچا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو واقعی اپنی فیلنگس کی وہ پرواہ نہیں کر پاتے. وہ کنفلکٹ اوائڈ کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو اپنے رائٹس کو سیبوٹیج کرنے دیتے ہیں, بالکل ڈور میٹ کی طرح, کہ جو آپ کو ٹھیک لگے, جیسا آپ کہیں, اور دھیمی سی آواز, اپنے لہجہ بالکل نہ منوانے والا. اچھا. اور اگریسو جو ہوتی ہیں وہ ان کی یہ ہوتی ہے ہاؤ ڈیئر یو, ہاؤ کوڈ یو, تمہاری ہمت کیسی ہوئی, اس طرح کی. اور پیسو اگریسو کا بڑا عجیب ہوتا ہے. اچھا, وہ کیا؟ ان کی آنکھیں تو گھوم رہی ہوتی ہے لیکن کسی پوائنٹ پہ, لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ کہتی ہے نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. اور پھر وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پیچھے کہیں کسی سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. کہ دیکھو نا اس نے میرے ساتھ کیا کیا, اس کو میرے ساتھ ایسا نہیں, یعنی اس وقت تو ان کو اعتراض نہیں کیا لیکن بیک پہ جا کے بالکل, یعنی لفظوں کا اس وقت استعمال ایسا نہیں لیکن اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس کے, اور یہ اسیس کیا جا سکتا ہے اس وقت. ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک انسان اسرٹیو ہے تو جب وہ پوچھتا ہے کہ مجھے آپ کے اس رویے اس بات سے سمجھ نہیں آئی تو وہ خود بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی زبان سے تو کنفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اندر جو اگریسو بینگ ہوتی ہے وہ انہیں اس کو برداشت نہیں کرنے دیتی اور وہ اس کا نکاس کرواتی ہے. نہیں تو اس میں تو کیا ایسے لوگوں کو یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کہہ تو ایسا رہے لیکن مجھے آپ کے رویوں سے ایسا لگ رہا ہے, بالکل کہہ دینا چاہیے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی آپ کر لیں, آپ یہ وہ ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے, ان کو کیسے حل کرنا چاہیے مسئلہ یہ؟ بالکل, فرسٹ آف آل تو ان کو اپنی رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک ڈیفینس میکینزم جس پہ ہم ضرور بات کریں گے, میکنگ پار تو ویک نہیں ہوتی ان کی, بالکل ویک ہوتی ہے. سیلف اسٹیم بھی لو ہوتی ہے جہاں پہ انہیں ریلیشن شپ کو نبھانا نہیں آ پا رہا ہوتا اور وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. چوتھا آپ نے اس کا اسٹائل بتانا تھا. جی, اسرٹیو. بالکل. اچھا. جہاں پہ ہم کسی کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرتے, جہاں پہ ہم اپنی اوپینین کو, اپنی فیلنگس کو آنےسٹلی ایکسپریس کر دیتے ہیں کسی کے رائٹس کو وائلیٹ کیے بغیر, کسی کی فیلنگس کو ہرٹ کیے بغیر, کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر. بالکل. اور سب سے جو خوبصورت بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ون ون ڈیل پہ جا کے رکتے ہیں. آپ کا ریلیشن شپ جیت جاتا ہے, آپ نہیں جیتتے یا آپ نہیں ہارتے. واہ, بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت خوبصورت اسٹائل, یعنی اسرٹیونیس. آسما سعید خان ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ بات چیت میں اور تعلق میں اسرٹیولی کس طرح سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور اپنے ریلیشن شپ کو بچا کیسے سکتے ہیں. تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آسما کہ ریلیشن شپ ہمارا جو ہے وہ اس وجہ سے داؤ پہ لگ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم آپ سے جواب حاصل کریں گے, داؤ پہ بعد میں لگیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ میرے خیال وقت کی آواز سن لیں.